جی السلام علیکم۔ اگلا جو ورڈ ہم کر رہے ہیں وہ بھی بڑا کامنلی ہم یوز کرتے ہیں، سب ہم فیملیئر ہیں، اس کو کہتے ہیں ایلیگنٹ۔ ایلیگنٹ عام طور پہ ہم خواتین کے لیے، چیزوں کے لیے، حضرات کے لیے، ہر چیز کے لیے یوز کرتے ہیں، اور جو عام اس کا اردو میں ورڈ ہوگا وہ ہوگا نزاکت یا نفاست، نازک یا نفیس، ٹیسٹفلی فائن اور لگزوریس ان ڈریس، اسٹائل، ڈیزائن، ایلیگنٹ فرنیشنگس، کہ یہ ایسی سمجھے کہ گھر کی ڈیکوریشن کی چیزیں، پردے، چادریں، قالین، سمجھے کہ اس قسم کی چیزیں، یا ڈریسز بھی جو ہم پہنتے ہیں جیسے شادیوں کے ڈریسز ہوتے ہیں، کہ ایسے ہوں جو ٹیسٹ بھی اچھا ہو، فائن نفیس بنے ہوئے ہو، اور ذرا لگژری بھی ہو، کہ یعنی اس میں کوئی نخرہ، کوئی ایڈڈ خوبصورتی بھی چیز، یعنی ذرا مہنگا بھی ہو تھوڑا سا، تو اس کو آپ ایلیگنٹ کہتے ہیں۔ اسٹائل بھی، ڈیزائن بھی، کسی بھی چیز میں کہ خوبصورتی بھی ہو، تھوڑی سی وہ نازک نازک یعنی فریجائل بھی ہو، اور تھوڑا مہنگا لکنگ بھی ہو، تو آپ اس کو ایلیگنٹ کہیں گے۔ حالانکہ مجھے یہ ذاتی طور پہ یہ مطلب اتنا پسند نہیں ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ایلیگنٹ کا تعلق جو ہے وہ اس چیز سے کم ہے، ہونا چاہیے، یا ہے کہ پیسہ کتنا لگا ہوا ہے، کیونکہ کئی دفعہ بہت ہی کوئی سستی سی معمولی سی چیز بھی جو ہوتی ہے وہ بڑی ایلیگنٹ لگتی ہے، اس کا تعلق اس کی ریئرٹی سے یا مہنگا ہونے سے نہیں ہے، لیکن پھر وہی بات ہوگی، یہ تو میرا مطلب ہے۔ گریسفلی ریفائنڈ اور ڈگنیفائڈ، ایسی چیز جو کہ گریسفل بھی ہو، یعنی بڑے نخرے سے، بڑے طریقے کے اندر رہے، اور ریفائنڈ یعنی بڑی نفیس بنی ہوئی ہو، اور ڈگنیفائڈ بھی کہ باقیوں سے الگ بھی دکھے۔ اور یہی چیز کہ تھوڑا سا نخرہ، تھوڑا سا نفاست، اور تھوڑا سا دوسروں سے ہٹ کے لگنا، اگر کوئی خوبصورتی آپ کو اس طرح کی لگے، اور وہ خوبصورتی ٹیسٹ میں بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو پسند کیا ہے یہ نہیں ہے، بھئی آپ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے تو پیلا رنگ پسند ہی نہیں ہے، مجھے تو وہ جو ہلکا سا لیمن یلو کلر ہے مجھے وہ پسند ہے، تو سننے والا کہتا ہے کہ بھائی پیلے اور لیمن یلو میں کیا فرق ہے، لیکن اگر آپ بتا سکتے ہیں کہ نہیں، عام پیلا پیلا ہوتا ہے اور لیمن یلو ہوتا ہے، تو آپ اس کو کہیں گے ہاں یہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے، تو سمجھے کہ اس طرح کا ذرا نخرا وخرا اگر کسی چیز میں ہو، لیکن اچھی چیز میں، چاہے آپ کے ٹیسٹ میں ہو، چاہے ہیبٹس میں ہو، یا لٹریری اسٹائل میں بھی، کہ اب ظاہر ہے خوبصورتی کا تعلق عام زندگی کے علاوہ اس چیز سے بھی ہے کہ آپ جو ہیومن ایکسپریشن ہے، کہ جو ہم لکھتے ہیں، پوئٹری کرتے ہیں، پینٹنگ کرتے ہیں، اس کے سٹائلز بھی ہوتے ہیں، تو سمجھے کہ ایک ایلیگنٹ سٹائل میں بھی ہوتی ہے، شاعری کے سٹائل میں یا لکھنے کے سٹائل میں، کہ جی وہ جو شاعر ہے وہ بات بڑی زبردست کرتا ہے، بڑی سالڈ کرتا ہے، لیکن ایسی نزاکت سے کرتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ بات ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی بھی، کہ کئی دفعہ آپ کے لٹرلی ایکسپریشن کے سٹائلز میں بھی نزاکت ہوتی ہے۔ an elegant young gentleman, an elegant prosodist۔ اب یہ prosodist بھی ورڈ مجھے پہلے نہیں پتا تھا، میں نے ابھی دیکھا ہے، لیکن یہ بہت ہی مزیدار ورڈ ہے، اس کا تعلق لٹریری سٹائل سے ہے۔ prosodist ہوتا ہے ایسا بندہ جو کہ بندہ یا بندی جس کو کہتے ہیں نا پوئٹک میٹرز، کے وزن، کہ شاعری میں بھی، بات میں بھی جو وزن ہوتا ہے، کہ سمجھے کہ ایک میٹر کے اندر رہ کے آپ بات کرتے ہیں نا، کہ جیسے غزل کا اور نظم کا اور باقی ساری چیزوں کے میٹرز فرق ہوتے ہیں، کہ سمجھے کہ میتھمیٹیکل میٹرز ہیں جس کے اوپر وہ چیز کہی جاتی ہے، تو ایسا بندہ جس کو پروسری سے انٹرسٹ ہو، یعنی کہ جو رکھ رکھاؤ اور وزن کے فرق اور میٹرز ہوتے ہیں نا، اس کی باریکیوں کا وہ ماہر ہو، تو اس کو آپ کہیں گے پروسیڈسٹ۔ A particular or distinctive system of metrics and versification، کہ جیسے اب ہر شاعر، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کو شاعر کا نہیں پتا ہوتا یا آپ کے ذہن میں نہیں ہوتا، لیکن جب اس شاعر کی شاعری پڑھی جائے تو آپ اس میں ایک ڈسٹنکٹ فرق نکال لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو وزن، یا یہ وزن شفٹ کرنے کا، یا اس کو اس سے میچ کرنے کا، اس کو اس کے بعد کی ترتیب رکھنے کا، یہ جو ایک میٹرز ہے جس کو آپ سسٹم آف میٹرکس کہتے ہیں، کہ کوئی بھی بات جو کہی جاتی ہے جس کہنا کہ جی میتھمیٹیکل سسٹم سے کہی جاتی ہے، اس کی پہچان رکھنے والے کو پروسیڈسٹ کہتے ہیں۔ اور اس کا تعلق اس سے بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں
linguistics में भी the stress and intonation patterns of an utterance के इवन गाने में भी और बोलने में भी जब आप कहते हैं ना कि कोई ख़ास ज़ुबान बोलने वाला एक बात बोलता है, तो जिस तरीके से वो वर्ड्स बयान करता है, मतलब बोलता है, उसके मीटर से भी आपको पता चल जाता है कि ये उर्दू स्पीकिंग है या ये इंग्लिश स्पीकिंग है या ये पंजाबी स्पीकिंग है। जैसे हम पंजाबी लोग हर चीज़ को ठा-ठा करके बाहर निकालते हैं। जो बंगाली होते हैं, आपको पता है बंगाली जो है वो वाओ यानी वो का बड़ा बड़ा वर्ड यूज़ करते हैं। क्या करोगे, करो के बजाय वो कहेंगे करो, यानी उनके ओ बहुत ज़्यादा ये होते हैं। यानी इस चीज़ को आप कहते हैं स्ट्रेस या जो इंटोनेशंस होते हैं ना कि बयान करने के, आवाज़ निकालने के जो तरीके होते हैं। पठान जो होते हैं वो जिस तरीके से बोलते हैं वो उसमें एक धक्का-धक्का थोड़ी-थोड़ी देर बाद ऐसे लगता है कि तुम ये क्या कर रहे हो ऐसे, तुमने क्यों नहीं किया? आपको पता है ना कि जो लहजे के बारीकियाँ होती हैं वो आप बता सकते हैं। तो समझिए कि ये जो ज़ुबान या वज़न के मीटर जिन सिस्टम्स के तहत बातें कही जाती हैं, उनकी उनको मापने वाला बंदा या उसकी पहचान रखने वाला या उसके बारे में सेंसिटिव बंदे को आप प्रोसेडिस्ट कहते हैं। तो समझिए कि ये बहुत ही एक बारीक चीज़ है जिसकी वजह से किसी भी चीज़ की ब्यूटी के बारे में आप बड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यही प्रोसेडिस्ट का अगर मीनिंग मैं एक्सपैंड करूँ तो इस चीज़ से भी होता है कि जो फैशन डिज़ाइनर्स हैं, उनके स्टाइल्स में भी आपको पता चलता है कि फलाँ बंदा है, उसने कुछ भी कर लो, उसने हल्का-सा लाल रंग ज़रूर यूज़ करना है। जी, फलाँ डिज़ाइनर है, वो 4 रंगों से कम में बात ही नहीं कर सकता क्योंकि उसका स्टाइल, उसने मीटर जो तय किया होता है, वो 4 रंगों के ऊपर तय किया होता है। यानी जो भी एक्सप्रेशन, ह्यूमन एक्सप्रेशन होता है, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन होता है, चाहे वो शायरी में हो चाहे वो फैशन डिज़ाइन में हो, चाहे वो पेंटिंग में हो, उसमें हर बंदे के अपने एम्फेसिस, अपने स्टाइल्स, अपना वज़न ऊपर-नीचे करना और समझिए कि वज़न के साथ जो गेम्स प्ले करते हैं, उसके अपने तरीके होते हैं। इवन चेस में, गेम्स में भी आप बता सकते हैं। तो समझिए कि ये चीज़ें पहचानने वाला और इनकी खूबसूरतियाँ रिकॉग्नाइज़ करने वाला जो बंदा है ना, उसको भी आप कहेंगे एलिगेंट कि वो अ, तालमेल, बारीक नफ़ासतें। अब नफ़ासत क्या होती है कि एक बंदा है उसके सामने आपने बड़ी ही नफ़ीस किस्म का खाना रख दिया, वो बड़े-बड़े लुक़मे लेके खा जाए और आप हैरान होके देखें कि भाई ये इतना नाज़ुक था कि इसको आराम-आराम से खाना था, इसका टेक्सचर मुँह में महसूस करना था, इसकी स्मेल महसूस करनी थी और तुमने तो गड़प कर दिया। इसका मतलब है जिसने गड़प किया है उसको उन नफ़ासतों का इल्म नहीं है और जिसने प्रेज़ेंट किया है उसको उन तमाम नफ़ासतों का इल्म है और वो तवक्को कर रहा था कि जो खाने वाला बंदा भी है वो भी उन नफ़ासतों को आराम-आराम से महसूस करे, उनको एप्रिशिएट करे, उनके मीटर पे देखे कि भई कितना अच्छा है, कितना खट्टा होना चाहिए था, कितना बारीक होना चाहिए था कितना क्रीमी होना चाहिए था, लेकिन उसने तो परवाह ही नहीं की। इसका मतलब है कि एलिगेंस जो है एलिगेंस जो है वो हर इंसान महसूस नहीं कर सकता और वो महसूस कर सकते हैं जो गौर करते हैं, जो बारीकियों के अंदर, नफ़ासतों के अंदर तवज्जो देते हैं, उनके फ़र्क समझते हैं और फिर फ़र्क को एन्जॉय भी करते हैं, फ़र्क की वज़ह से डिफरेंशिएट भी करते हैं। तो समझिए कि जितना आप बारीकी में किसी भी क्राफ़्ट के अंदर जाएँगे, आपकी एलिगेंस बढ़ेगी क्योंकि आपकी असल में बारीक-बारीक उसके जो फ़र्क हैं, उसको फ़र्क पता करने की सलाहियत आप में ज़्यादा आती जाती है, तो आहिस्ता-आहिस्ता आप एलिगेंट होते जाते हैं। अम और ये चीज़ जो है वो बड़े हाई लेवल के आर्ट्स में बड़ी आपको कॉमनली नज़र आती है जिससे कहना चाहिए ग्रेसफुल इन फॉर्म और मूवमेंट के जो डांसर्स होते हैं वो आम ज़िंदगी में बड़े ग्रेसफुल लगते हैं। क्यों? इसलिए कि उन्होंने इस चीज़ की ट्रेनिंग ली हुई होती है। इस चीज़ को बहुत ही गहराई और गौर में देखा होता है कि हाथों की मूवमेंट, मूवमेंट की स्पीड, मूवमेंट में पोएटिक्स, मूवमेंट में अब्रप्टनेस ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? तो चूँकि वो बारीकियों को जानते हैं, इसलिए जब वो बात करते हैं या हिलते-जुलते भी हैं, तो उसमें उन बारीकियों का अनकॉन्शियस लेवल पे जो है ना वो डिसीजन मेकिंग और अमल दखल होता है। तो समझिए कि फिर डांसर्स की आर्म मूवमेंट्स भी बड़ी पोएटिक होती हैं, बड़े नाप-तोल की होती हैं। एप्रोप्रिएट टू रिफाइन टेस्ट। अब इस चीज़ का ना एलिगेंस का टेस्ट से ताल्लुक है। टेस्ट का मतलब क्या होता है? वो बंदा जिसको बारीकियाँ पता हों।
एलिगेंट का मतलब तकरीबन ये है कि वो बंदा जिसको बारीकियों की पहचान हो और बारीकियों में यकीन करता हो और बारीकियां प्रैक्टिस करता हो। तो फिर कई दफ़ा ऐसे होते हैं लोग कि जैसे अभी एक बंदे के बारे में पढ़ी थी कि वो बड़ा अच्छा बिज़नेस पर्सन था, यंग लड़का, लेकिन उसने कहा कि नहीं, ज़्यादा अच्छी चीज़ है दुनिया में, मैं एलिगेंट चीज़ों के लिए अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ करूँगा। तो उसने जो जंगली जानवर हैं, उनको उनको जो रेस्क्यू करते हैं, उन लोगों के साथ काम करना शुरू कर दिया और उसकी शदीद ही जंगली किस्म के जो जानवर होते हैं, बड़े-बड़े शेर होते हैं, उनके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है। तो वो देख उसकी वीडियोज़ देख के मैं हैरान होती हूँ, ये क्या है? तो समझिए कि ये वो चीज़ है, एलिगेंट परसूट्स हैं कि लाइफ में जो ज़्यादा नाज़ुक, ज़्यादा वैल्यूएबल बातें हैं, जो हर एक नहीं पहचानता। तो कई लोग जो हैं वो इस किस्म के एलिगेंट कामों में इतना बिलीव करते हैं कि वो अपनी लाइफ को जिसे कहते हैं ना त्याग के साइड पे रख के, वो ज़्यादा बारीक बातों के ऊपर तवज्जो देते हैं। वो कहते हैं कि मोटी-मोटी बातों के लिए तो सारा ज़माना ज़िंदा रहता है, बारीक बातों के लिए कौन ज़िंदा रहेगा? तो अक्सर ऐसे ही एलिगेंट लोग होते हैं। ऐसे ही टेस्ट वाले लोग होते हैं, जो दुनिया के म्यूज़ियम्स की इब्तिदा करते हैं। क्योंकि उनको पता चलता है कि भई ये बारीक चीज़ें बहुत ही वैल्यूएबल हैं, ये तो इसको इनको तो मैं कलेक्ट करूँगा, इनको तो मैंने जाने नहीं देना। तो फिर समझिए कि वो एक म्यूज़ियम कलेक्शन की इब्तिदा हो जाती है। हर इंसान नहीं कर सकता क्योंकि उसको फ़ील्ड्स की बारीकियों की ना समझ होती है और ना कोई कदर होती है। एक्सीलेंट, फाइन, सुपीरियर एंड एब्सोल्यूटली एलिगेंट वाइन। कि कोई भी चीज़ जो बहुत ही अच्छी हो, बहुत ही नफ़ीस हो और आला हो, तो आप कहेंगे कि खुराक में भी, बाकी सारी चीज़ों में भी। एक और बड़ा अच्छा इसका मीनिंग है एलिगेंट का, जो मुझे ज़ाती तौर पे बड़ा पसंद है, ऑफ साइंटिफिक, टेक्निकल और मैथमेटिकल थियरीज़ कि कुछ थियरीज़ यानी अम, थ्योरी को उर्दू में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, कि जो थ्योरीज़ होते हैं या थ्योरम्स होते हैं या सॉल्यूशंस होते हैं या हल होते हैं, जो साइंटिफिक या टेक्निकल होते हैं या हिसाब-किताब से ताल्लुक होता है उनका, कि वो ग्रेसफुली कंसाइज़ एंड सिंपल एडमायरेबली सकेंट होते हैं कि वो फ़ॉर्मूला इतना छोटा होता है कि वो छोटा तो होता है लेकिन वो आला भी बहुत होता है, बहुत ही परफेक्ट होता है और आप कहते हैं कि भाई कितनी बड़ी जो बात है ना उसने कितने छोटे तरीके से कह दी है। छोटी-सी बात में उसने सारा मसला हल कर दिया। तो समझिए कि ये आमतौर पे बड़ा जो रिफाइंड किस्म की साइंटिफिक डिस्कवरीज़ होती हैं या जो थ्योरम्स होते हैं अ, उनके बारे में उनमें से कुछ के बारे में भी ये कहते हैं कि जितनी मुश्किल वो बात थी, उतना ही छोटा-सा हल उसने दे दिया। तो ये समझिए कि ये एडमिरेशन के काबिल जो काबिल तारीफ़ और मतलब बहुत ही और ऐसे थ्योरम्स तो आपको पता है कि फिर थ्योरम्स या थियरीज़ तो बड़ी हमेशा कायम रहती हैं। या थोड़ी-सी और चीज़ें देख लेते हैं। अब एलिगेंट जो है फर्नीचर के सेंस में बड़ा यूज़ होता है कि एलिगेंट यानी नाज़ुक फर्नीचर है। अब मैं इसको नाज़ुक नहीं कहूँगी, मैं इसको शायद कह लूँ ज़बरदस्ती, मैं इसको थोड़ा-सा कह लूँगी नाज़ुक, मैं इसको इसको कहूँगी नाज़ुक, इसको बहुत ज़्यादा कहूँगी नाज़ुक। अच्छा अब उसकी वजह, इसको शायद मैं ना कहूँ। बेशक स्टाइल के मामले में कोई भी चीज़ जो नफ़ीस होती है उसको लूज़ली स्पीकिंग सब लोग इसको एलिगेंट कह देते हैं, वो इसको भी एलिगेंट कह देते हैं, ठीक है? मैं उसको नहीं कहती। एलिगेंट मेरे नज़दीक वो है जो कि है और नहीं है। यानी जिसकी ऐसी चीज़ जो कि समझें कि इतनी एज पे खड़ी है कि वो अभी 1 सेकंड पहले वो नहीं थी और अब वो है। यानी वो अ, है भी और नहीं भी है कि यानी नज़ाकत उस चीज़ को कहते हैं ना कि जो बारीक से तार से बंधी हुई हो, बारीक सी डोरी से बंधी हुई हो। तो कुर्सी और फर्नीचर की शक्ल में समझिए कि उसके जो पाए होते हैं, जो उसकी टाँगें होती हैं, जितनी वो बारीक होंगे, उतना ही आपको समझिए यकीन नहीं आएगा कि ये खड़ी रहेगी या खड़ी नहीं रहेगी। तो ये उसकी जो नज़ाकत है, मैं उसको एलिगेंस में समझती हूँ कि जो भी फर्नीचर है, उसको मैं चलो कह लूँगी एलिगेंट के ऊपर से तो ये भद्दा इतना मोटा-सा है, नीचे से वो ज़रा नाज़ुक-नाज़ुक टाँगों से जुड़ा हुआ है, तो मैं कहूँगी कि हाँ, चलो ये एलिगेंट है। इसको मैं नहीं कहूँगी क्योंकि ये रेगुलर चेयर है, इसके टाँगें भी मोटी हैं और नीचे से भी मोटा-मोटा है, यानी ये कहीं नहीं जाती, ये मज़बूत है अपनी जगह पे। इसको भी मैं कुछ नहीं कह सकती, मुझे को ख़ास पसंद भी नहीं है। इसको मैं एलिगेंट कहूँगी क्योंकि चेयर है, उसने पूरे बंदे का 80 किलो वज़न उठाना है। लेकिन जिस पॉइंट पे वो खड़ी है, वो बारीक-सा पॉइंट है और इतना फ्रेजाइल, इतना नाज़ुक है कि आप कहते हैं कि टूट ही ना जाए कहीं, लेकिन अगर वो नहीं टूटता, तो कमाल है। अगर टूट जाए तो भी आप कहेंगे ठीक है यार, इतना नाज़ुक तो था ही। तो समझिए कि जो भी ब्यूटी में कुछ बारीकी या नज़ाकत या कुछ बहुत ही छोटी-सी धारी के साथ जुड़ी हुई चीज़ होगी ना,
اس چیز کی خوبصورتی کو آپ عام طور پہ نزاکت کہتے ہیں. اچھا اب میں اس کرسی کو اس سے زیادہ نازک پاؤں گی. اس کی وجہ کہ بے شک اس کی ٹانگیں بھی اتنی پتلی ہیں، بلکہ اس کی سلائٹلی موٹی ہیں اس کی نسبت، لیکن اس میں نزاکت یہ ہے کہ اس کی ٹانگیں ٹیڑھی ہیں. اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اس کے اوپر کوئی زیادہ بھاری بندہ بیٹھے تو یہ ٹانگیں یہاں سے کھل جائیں اور پوری کی پوری کرسی نیچے آ جائے. یعنی اس میں نزاکت کا اور کنٹرول کا ایک ایلیمنٹ اور بھی ایڈ ہو گیا کہ یہ فلیٹ بھی ہو سکتی کرسی. تو کئی دفعہ چیزوں کو جان بوجھ کے نازک بنایا جاتا ہے یہ امپریشن دے کے کہ یہ بس ٹوٹنے والی ہے، لیکن وہ نہیں ٹوٹتی. تو آپ کا دل چونکہ دھڑکتا رہتا ہے کہ اب ٹوٹی کہ اب ٹوٹی، لیکن وہ نہیں ٹوٹتی کیونکہ مٹیریلز اس کے مضبوط ہوتے ہیں. سو سمجھو کہ وہ جان بوجھ کے آپ کے دماغ کے ساتھ پلے کیا جاتا ہے کہ یہ اتنی باریک دھاگے سے جڑی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں ابھی ہے یا نہیں. مثال کے طور پہ ایک مثال آپ کو دیتی ہوں جس کو ہم کہتے ہیں پینسل ہیل. کہ یہ ہیل اس قدر باریک ہوتی ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ بھائی یہ کیا مسئلہ ہے، کیوں ڈالی ہوئی. ہوتا بھی یہی کہ جب ہم پینسل ہیل پہن کے چلتے ہیں تو اکثر نرم مٹی کے اندر یہ ہیل گھستی رہتی. پینسل ہیل کا آئیڈیا کیوں ہے، کیوں کی جاتی ہے؟ آخر موٹی بھی تو کر سکتے ہیں نا، کیوں نہیں کرتے موٹی؟ پینسل ہیل کا آئیڈیا یہی ہے کہ نزاکت کا اینڈ. اب میں اس جوتی کو پینسل ہیل والی نازک جوتی نہیں سمجھتی کیونکہ اس کا یہ والا پارٹ بہت موٹا اور بہت سٹیبل ہے. میں اس کو کہوں گی کیونکہ اس کا یہ پارٹ بھی باریک ہے اور یہ بھی باریک ہے. تو سمجھے کہ جتنی نزاکت آ سکتی ہے، جیسے اس میں بہت نزاکت ہے. یہ دیکھیں اس کو بھی آگے سے پوائنٹ کیا ہوا ہے. بے شک یہ فلیٹ ہے، بہت مضبوط طریقے سے کھڑا ہوا ہے، لیکن پھر بھی چونکہ یہ اس طرح بھدا اور موٹا نہیں ہے، اس کا وزن اور باریکی وزن بہت کم ہے، باریکی بہت زیادہ ہے، تو آپ اس کو کہیں گے. میں اس کو کافی حد تک اس کو میں کہوں گی، حالانکہ ادھر سے یہ موٹی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ اس کا جو نیچے سے کانٹیکٹ ایریا وہ بہت کم ہے اور لیس اس کو مزید اور نازک بنا رہی ہے. اور دیکھتے ہیں کہ اس کو تو میں الٹیمیٹ کہوں گی. اب اس کو میں نازک اس لیے بھی کہہ رہی ہوں کیونکہ یہاں بھی اتنی باریک تنی کے ساتھ یہ جڑی ہوئی ہے کہ آپ کہیں گے کہ بھائی یہ پاؤں میں ہے ہی کیسے، یہ اتر کیوں نہیں گئی. اچھا یہاں سے وہ مضبوطی سے پکڑی ہوئی ہے تو اس کو میں نسبتاً کم نازک کہوں گی. اس کو میں اس سے بھی زیادہ نازک کہوں گی کیونکہ یہاں یہ جو پیچھے سے پوری پکڑ ہے یہ یہاں پہ نہیں ہے کہ یہاں پہ اس کی سینڈل، یعنی جتنی نزاکت سے پاؤں کو پکڑا جائے گا، جیسے اس کو میں سمجھتی ہوں نزاکت سے، اتنی اس میں میکسیمم نزاکت ہے کہ یہ بھی باریک ہے کہ ابھی ٹوٹی کہ ابھی ٹوٹی، یہ بھی اتنی باریک ہے کہ ابھی ٹوٹی کہ ابھی ٹوٹی. اب یہ بھی اچھی خاصی نازک ہے. تو سمجھیں کہ اس چیز کو آپ کہیں گے ایلیگنٹ، کہ اب اس جوتے کو پہن کے جو خاتون چل رہی ہے تو اس کو تو آپ کہیں گے نا کہ میکسیمم کنٹرول ہے، اس کو اچھی طرح پتہ ہے کہ باریکی اور نزاکت اور کم سے کم میں کس طرح آپ اپنا بیلنس قائم رکھتے ہیں. جیسے اس میں سے دیکھ لیں، اسٹائلش میں سے دیکھ لیں. اچھا کوئی خاص مجھے ایڈڈ نہیں نظر آئی، یہ کہہ سکتے ہیں. ہاں میرے خیال میں یہ الٹیمیٹ، یہ سب سے نازک ہے. حالانکہ اس میں بھی پیچھے ہے، چلے یہ دیکھ لیتے ہیں. اچھا اس میں بھی پیچھے ہے، مطلب آپ کرتے جائیں نازک تو سمجھے کہ یہ پینسل ہیل والا آئیڈیا جو ہے یہ نزاکت کا الٹیمیٹ وہ ہے. اچھا یہی چیز جو ہے ایک میں آپ کو تصویر بھی دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں. اب اس تصویر کو بھی آپ نازک کہتے ہیں، اس فوٹو کو آپ نازک کہیں گے. یہ بھی سمجھے کہ پینسل ہیل کے اس کے اوپر ہی بنا ہوا ہے کہ اتنی باریک اس کی ڈنڈی ہے کہ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، کہ جس کے ساتھ بھی اب آپ دیکھیں اگر میں یہاں سے ڈنڈی کاٹ دوں اس پھول کو ہی دیکھوں تو یہ بڑا پیارا پھول ہے، لیکن نزاکت ایڈ کرنے کے لیے ایک پتلی سی لمبی سی ڈنڈی ایڈ کرنی پڑے گی آپ کو، کیونکہ جہاں بھی ایک پتلا سا رابطہ کہیں ہوگا تو اس کو آپ نازک جو ہے نا وہ زیادہ آسانی سے کہیں گے. اب یہ دیکھ لیں کہ فرنیچر میں نے جیسے بتایا کہ فرنیچر میں جتنی پتلی اس کی ٹانگیں ہوں گی اتنا زیادہ اس میں نزاکت کی فیلنگ آئے گی.
اس کو بھی آپ نازک کہہ سکتے ہیں، اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو تو میں ضرور کہوں گی یہ بڑی خوبصورت اور نازک سی پکچر، یہ بھی دیکھیں یہ بھی بڑی نزاکت والی ہے، اس کو بھی میں کہوں گی نزاکت، کیونکہ اس میں کرو بھی ہے، سٹائل بھی ہے، اس کو یہ میرے خیال میں یہ الٹیمیٹ نازک چیئر ہے کہ کرسپ ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، خوبصورت ترین کرسی ہے۔ اب اگر دیکھیں کہ نزاکت کو اور لیول پہ کیا لے جا سکتے ہیں، تو یہ ان ڈیزائن ایک لاہور بیسڈ فرنیچر کا سٹور ہے، جو کہ ان کی خاتون جو ڈیزائنر ہے، میں ان کی بہت بڑی ایڈمائر ہوں، بہت ہی خوبصورت خاتون۔ اب یہ دیکھیں یہ ٹیبل جو بنا ہوا ہے، یہ ایلیگنس کی ایک بڑی زبردست مثال ہے کہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کے اوپر یہ کھڑا ہوا ہے، فل ٹیبل ہے لیکن سوری ٹیبل نہیں ہے، یہ کنسول ہے، دیکھنے سے سائڈ سے لگ رہا تھا ٹیبل ہے۔ اب ان کے جو ڈیزائنز ہیں ان میں کافی ایلیگنس ہوتی ہے کیونکہ کافی باریکیاں ہوتی ہیں۔ اب آپ اس کو بھی ایلیگنٹ، حالانکہ یہ بڑا سالڈ ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ بھد قسم کا ڈیزائن نہیں کیا ہوا، تھوڑی تھوڑی باریک 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 ذرا نازک نازک لائنز کا استعمال ہوا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں اس کو بھی میں کہتی ہوں کہ ہاں اب ٹھیک ہے، بے شک یہ موٹا ہے اوپر سے، اب یہاں موٹا انہوں نے فل کمفرٹ کے لیے کیا ہوا ہے، لیکن جس اینگل پہ اس کی یہ پتلی پتلی ٹانگیں ہیں، وہ اینگل آپ کی آنکھ میں تھوڑا تھوڑا وہ رہتا ہے کہ اب ٹوٹا کہ اب ٹوٹا، تو سمجھے کہ اس میں یہ نزاکت کا ایلیمنٹ ہے۔ لیکن ان کی جو سب سے نازک چیز ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں، اور جیسے یہ بھی دیکھیں، یہ بھی ان کی بڑی اچھی مثال ہے۔ اب بیڈ ہے کہ ایک تو نفیس اتنا چمکدار شائنی اتنا بنایا، تو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس پہ کھڑا ہے، اور کوئی بھد موٹا ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کہیں کہ جی اب یہ دیکھیں یہ بہت نازک ہے۔ یہ پھر کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ میٹل کی چیز جو نیچے انہوں نے لگائی ہوئی ہے، یہ اس لیے لگائی ہوئی ہوتی ہے کہ لکڑی کا کنارہ نہ پھٹے، اس کو میٹل میں آپ انکیس کر دیں، لیکن یہ میٹل کی چیز ایک اور کام بھی کرتی ہے کہ چونکہ اس کے اوپر چمک پڑتی ہے، تو یہ دیکھیں چمک کی وجہ سے اس میں دو دھاریاں بن جاتی ہیں، ایک روشنی کی اور ایک اندھیرے کی، تو اس کی وجہ سے سمجھے اس کی لائن اور باریک ہو جاتی ہے، دیکھنے میں دیکھنے والے کو اس کی لائن بہت باریک لگتی ہے، تو سمجھے کہ جس پوائنٹ پہ یہ کھڑا ہے وہ باریک سے باریک ہوتا جائے گا، تو سمجھے کہ اس کی ایلیگنس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ ٹیکٹکس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ اب یہ بھی دیکھیں نزاکت اس چیز کو بھی کہیں گے آپ کے جتنے نازک اور باریک اس کے اوپر باریک لائنوں میں ڈیزائنز بنے ہوئے ہیں، لیکن ان کی سب سے جو نازک چیز ہے وہ میں ڈھونڈ کے آپ کو بتا دی، یہ بھی دیکھیں بہت نازک ہے، ایلیگنٹ ہے یہ چیز، کہ جب کسی بھی چیز کی اسٹیبلٹی کی جس پہ وہ کھڑا ہوا ہے اسی کے اندر ایسے پلے ایسے ڈرامہ کریٹ کیا جائے کہ آپ کہیں یہ کھڑا کیسے ہے، یہ تو اسپرنگ جیسی چیز ہے، تو آپ اس کو کہیں گے یہ الٹیمیٹ خوبصورت ترین مثال ہے ایلیگنس کی، کہ ابھی ہے اور ابھی نہیں ہے، کہ ایک ہوائی سی طاقت ہے جس نے اس کو پکڑا ہوا ہے۔ یہی ایلیگنس جو ہے پینس میں بھی، ہینڈ میڈ چیزوں میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ پین کی نیبس جس طریقے سے بنی ہوتی ہے، جو ہینڈ میڈ پینس ہوتے ہیں اس میں بھی ایک بڑی خاص قسم کی ایلیگنس ہوتی ہے۔ دیکھیں درمیان میں اس کی گیپ ہے جس میں آگے بال ہے، یہاں سے اس نے انک پکڑنی ہے اور فلو بنانا ہے، تو سمجھے کہ پین خاص طور پہ جو ہینڈ کرافٹڈ پین ہوتے ہیں وہ ایلیگنس کا بہت بڑا نمونہ ہوتا ہے۔ ایک اور ایلیگنس والی چیز ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے چاپ سٹکس، کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ چاپ سٹکس میں چیز دو لوز ڈنڈیاں ہیں اس میں چیز کیسے پکڑیں گے، لیکن جن کو آتا ہے ان کو آتا ہے، مجھے بھی آتا ہے کافی حد تک، اتنا فلوئنٹ نہیں لیکن بہرحال، تو سمجھے کہ اس میں جس طریقے سے چیز پکڑ کے کھائی جاتی ہے اس میں ایک ایڈٹ نزاکت آ جاتی ہے، کیونکہ اس میں بھی وہی بات ہے کہ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں پکڑا جائے گا یا نہیں پکڑا جائے گا، یعنی اس میں بھی ایک شک کا اور ایکسیڈنٹ کا جو ایلیمنٹ ہے نا وہ موجود ہوتا ہے۔ تو سمجھے کہ ابھی دیکھیں نا لگتا ہے ابھی گرا کہ ابھی گرا، لیکن ایسے نہیں ہوتا، لگتا ہے ابھی گرا، لگتا ہے ابھی گر جائے گا، تو سمجھے کہ یہ ایک ڈرامہ بھی جو کریٹ ہوتا ہے پتلے پتلے کنیکشن سے چیز کو پکڑنے کا، کہ اتنا باریک کنیکشن ہے کہ لگتا ہے ابھی اس نے ٹوٹ جانا ہے۔ اب کئی دفعہ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ نے سوشی کو پکڑا، اور یہ تو سوشی نہیں ہے، آئی تھنک سشیمی ہے، کہ جس کو آپ نے اس میں سے ڈبو کے منہ میں لے کے جانا ہے، تو وہ اچھی خاصی ایک ٹرکی چیز ہوتی ہے کہ نیچے اس کے چاول ہیں کمپریسڈ، اوپر وہ چیز پڑی ہوئی ہے لوز پڑی ہوئی ہے، اور آپ نے اس کو قابو ایسے کرنا ہے کہ اس میں سے کچھ نہ گرے، اس کو ساس میں ڈبو کے منہ تک لے کے بھی جانا ہے، اور آپ کی کوشش ہوگی کہ چاول بھی اس میں سے ٹوٹ ٹوٹ کے نہ گریں۔ تو یہ
یہ پورا کا پورا ایکشن ہی جو ہے وہ بڑا نازک ہے، اور اوپر سے نزاکت میں اور ایلیگنس میں اضافہ یہ چیز کرتی ہے کہ یہ ڈنڈیاں بھی آپس میں جڑی ہوئی، یہ بھی لوز ہیں. یعنی چاپ اسٹکس یوز کرنے میں جو اسکل کا لیول ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ کنٹرول اتنا زیادہ ہے کہ اس کنٹرول کو بھی آپ ایلیگنٹ آپریشن جو ہے نا وہ کہہ سکتے ہیں. پھر یہی چیز آپ کی ڈریسنگ میں بھی ہوتی ہے. اگر آپ کوئی نفیس کام کر رہے ہیں تو آپ اس کے لیے نفیس طریقے سے ڈریس ہوتے ہیں. اگر آپ کو کسی نے نہیں کہا کہ شطرنج کی بازی لگانے جا رہے ہو تو اس طریقے سے نائسلی ڈریس اپ ہو کے جاؤ، لیکن وہ ایک ماحول بنتا ہے کہ ایلیگنٹ ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ ایلیگنٹ گیم کو ایلیگنٹ پرسن ہی کر سکے گا. تھینک یو.